يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. یا ایک کلمہ ہے اور ایہا دوسرا کلمہ ہے، دونوں کو ملائیں گے تو مد منفصل ہوگی. یا ایہا جیسے یہاں پہ اکٹھی ہے، اکٹھے پڑھتے ہیں تو مد منفصل 4 حرکات لمبا کریں گے. ایو تشدید کے ساتھ ہے، دبا کر پڑھیں گے. الذین میں الذین اور ملا کے پڑھنے کی صورت میں الذین ہو گیا، اور ہا کو اقصی حلق سے نکالیں گے، لام سے ملائیں گے، دال نرمی سے پڑھیں گے. یا مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے. آمنو آ کھڑا زبر ہے 2 حرکات لمبا کریں گے. نو واو مدہ ہے، آگے دوسرے کلمے میں حمزہ بشکل الف ہے، ایک ہی کلمے میں نہیں ہے چونکہ دونوں کلموں میں ہیں تو اس لیے یہاں پہ مد منفصل، جیسے یا پہ مد منفصل تھی اسی طرح منو پہ مد منفصل ہے. انفقو میں نون ساکن کے بعد فا آنے کی وجہ سے اخفا ہوگا. قو قاف کو پر پڑھیں گے اور 2 حرکات لمبا کریں گے. قو مم یہ غنہ ہے، آواز ناک کے بانسے میں لے جائیں گے. یہ من اور ما دونوں کو اکٹھا کیا گیا تو مم غنے کے ساتھ آگے الف مدہ بن گیا. رزقناکم میں را پر پڑھیں گے، زا کو زور سے نکالیں گے اور قاف ساکن بھی قلقلہ کریں گے. نون کو 2 حرکات لمبا کریں گے ایک الف کے برابر. اور کم دیکھیں میم ساکن کے بعد پھر میم آئی ہے تو غنہ کریں گے، ادغام کریں گے، ملائیں گے. رزقناکم من قبل میں نون ساکن کے بعد قاف ہے اس لیے اخفا ہوگا. قبل میں قاف پر ہے موٹا کریں گے، با ساکن پہ قلقلہ ہے، لام کے نیچے زیر ہے جلدی سے پڑھیں گے. ان ہے آگے نون ساکن ہے اس کے بعد یا آ رہا ہے تو این ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا اور آواز ناک میں بھی جائے گی. ادغام ناقص ہے یہ. این یاتی یا جھٹکے سے حمزہ ساکن ہے اس لیے جھٹکے سے پڑھا جائے گا. یاتیا نہیں پڑھیں گے، این یاتی. تا اور یا دونوں نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے. یو وہ ہونٹوں کی گولائی سے وہ لین ہے اس لیے، اور میم پر 2 پیشیں آگے لام آ رہا ہے تو ملا دیں گے. یو من کی جگہ یو مل ہو جائے گا. یو مل لا لا الف مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے. بئی یا لین ہے، عین پر 2 پیشیں ہیں تنوین اور اس کے بعد فا آ رہا ہے اخفا کریں گے. لا بیع فیہ، لا بیع نہیں پڑھیں گے، بیع لا بیع فیہ، فی یا مدہ ہے، حاق سے حلق سے نکالیں گے اور جلدی سے پڑھیں گے. فیہ ولا خلہ، ولا وہ ہونٹوں کی گلائی سے لا کو 2 حرکات لمبا کریں گے. خلتن میں خاپر ہے موٹا کریں گے، لام باریک ہے، آخر میں تائے مربوطہ ہے. ولا خلہ ہو جاتا ہے اگر رکنا ہو تو. ملانے کی صورت میں ولا خلتون ولا شفاعہ، یعنی ادغام ہوگا. خلتون تا کو واو سے ملاتے ہوئے ادغام کریں گے، ادغام ناقص ہے، آواز ناک میں جائے گی. ولا پھر لام کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. اور شفاعہ، شفا شین کی زبر کے ساتھ ہے، فا الف مدہ ہے، 2 حرکات اس کو لمبا کرنا ہے. کبھی بھی اس کو شفا نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ شفاعہ ہے تو عین وسط حلق سے اور آخر میں تائے مربوطہ ہے. ابھی دیکھیں آپ نے خلہ پڑھا ہے ولا خلہ تو اس میں آخر میں تائے مربوطہ تھی، آگے واو تھی تو خلتوں ہو گیا تھا. اسی طرح ولا شفاعتوں ہو جاتا ہے، تنوین کے بعد واو آئے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی واو کے اوپر آگے واو کے اوپر تشدید لانی پڑے گی. لیکن چونکہ ہم رک گئے تھے اس لیے تائے مربوطہ پہ وقف بالابدال ہوتا ہے، وقف بالابدال ہوتا ہے، اس لیے ولا شفاعہ رک گئے تو تائے مربوطہ پہ ہم نے وقف بالابدال کر دیا، یعنی تا کو ہا میں تبدیل کر دیا اور وقف کر دیا. والکافرون هم الظالمون، وہ ہونٹوں کی گلائی سے لام ساکن پہ اظہار ہے. یہ الکافرون ہے لیکن ملانے کی صورت میں ول ہو گیا. کاف کو 2 حرکات لمبا کریں گے، رو کو 2 حرکات لمبا کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے. اور هم الظالمون میں ہا اقصی حلق سے میم کو ضا سے ملائیں گے. مول ضا کو کھڑا کریں گے یعنی 2 حرکات لمبا کریں گے، الف کے برابر اور ضا پر پڑھا جاتا ہے. هم الظالمون نہیں ہے، یہ ظالمون نہیں ہے، یہ ظالمون ہے، موٹا ہوگا، اس کا کھڑا زبر بھی پر ہوگا. لام باریک ہے، و مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کر دیں گے لیکن نون ساکن کر رہے ہیں تو 2 حرکات سے زیادہ لمبا کر سکتے ہیں. وقفاً یہ مد عارض للسکون بن جاتی ہے یا مد وقفی ہوتی ہے. والکافرون هم الظالمون اب لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم.
तमाम हमद व सना हमारे करीम रब के लिए और करोड़ दरूद व सलाम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी कुरान करीम खोल लेते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा पहले और फिर इसके बाद इंशाल्लाह डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आयत नंबर 254। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहा ए अल्लज़ीना लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। आपको पता है जब अहले ईमान को ये आयत पढ़ने को मिला करती थी ना या सुनने को, तो फौरन कहते थे हमारे रब ने हमें पुकारा है, जी अल्लाह जी। तो हमारा भी अंदाज यही होना चाहिए, अल्लाह हमसे बातें कर रहा है और हमें हमारी सिफ्ते ईमान से बुला रहा है। ए ईमान वालो, आप सारे ईमान वाले हो ना। अल्लाह आगे हुक्म भी दे रहे, अंफिकू खर्च करो। ये फेल अमर है ना, और इसके जो रूट्स हैं यानी जो बुनियादी वर्ड है नून फा कौफ है। नफक कहते किसको है, ये भी मैंने आपको पहले बताया, दोहरा देती हूँ। नफक कहते हैं सुरंग को, टनल को। कौन सी सुरंग? एक तो होती है ना एक साइड पे इंटर होना, अंदर बाज़ जगहों पे जगह बनी होती हैं और फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो ज्यादातर आर्मीज के अंदर मैंने सुना है, बाकी वल्लाहु आलम। और असल में नफक होती है वो टनल जिसकी एक साइड पे एंट्री हो और दूसरी साइड पे आउट होना हो, यानी इन और आउट की जगह बनी हुई हो। एक साइड से दाखिल हो रहे हो और दूसरी साइड से निकल रहे हो। तो यहाँ इसीलिए तो ये खूबसूरत वर्ड यूज हुआ ना कि जमा शुदा माल में सुराख करो, खर्च करो। माल खर्च करोगे तो पीछे से आएगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो अल्लाह ने दिया है ना उसमें से खर्च करो। आगे मजीद डिटेल भी आ रही है। तो यहाँ हुक्म है ए ईमान वालो खर्च करो, मिम्मा उसमें से जो रज़क़ना रिज़्क़ दिया हमने, रिज़्क़ दिया हमने। प्यारे लोग फरमाया करते थे ना कि हम कौन सा खर्च कर रहे हैं, उसके दिए हुए में से तो खर्च कर रहे हैं। और यकीन मानिए अल्लाह देता सबको है, लेकिन लेता उसी का है जिसका माल सुथरा है और उसको पसंद होता है। बहरहाल रज़क़ना रिज़्क़ दिया हमने कुम तुमको। रिज़्क़ खाली पैसा ऐसे मुराद नहीं होता, माल मुराद नहीं होता। इसके मानी अगर देखी जाए तो इसके मानी है अनायत, रिज़्क़, अता, बख्शिश। समझ आ रही है? तो ज्यादातर इस्तेमाल लोग रिज़्क़ के लिए ही करते हैं, लेकिन देखिए माल के साथ साथ इल्म भी अल्लाह की अनायत है, बख्शिश है। इसी तरह औलाद बहुत बड़ा रिज़्क़ होती है, आपको पता है। फिर वसाइल होते हैं बाज़ लोगों के पास, बाज़ों के पास अल्लाह की जो अनायत है वो क्या होती है, सलाहियतें जो हर एक के पास हैं। तो ये सारी की सारी अल्लाह की अता हैं, बख्शिश हैं। जिसके पास जो कुछ भी है अल्लाह हुक्म दे रहा है ईमान वालों खर्च करो, मिन क़ब्ले, मिन से क़ब्ले पहले, ये अतिया कि आए यौमन वो दिन। यहाँ मुराद कौन सा दिन है? क़यामत का दिन। ला ना तो बैउन, बै होता है सौदा, तिजारत के लिए यूज होता है ना, खरीदना बेचना, खरीदो फरोख्त, ये सब के लिए ये बै का लफ्ज यूज होता है। फी है उसमें, वा और ला ना खुल्ला दोस्ती, और इसका रूट है खा लाम लाम। खलल, खलल आप खुद सोचिए कि किस किस चीज में, जैसे दखल अंदाजी है, इसमें तुम मसलन हमको काम कर क्या कहते हैं कि आप खलल नहीं डालो, ऐसे ही होता है ना। तो दखल अंदाजी भी आप कह सकते हैं। और फिर दांतों का खलाल भी बाज़ लोग करते हैं, कैसे कि हाथों में स्टिक उठाई होती है, वो दांतों के अंदर मार रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं ना। और वुजू के अंदर भी उंगलियों का खलाल होता है। इसी तरह दाढ़ी का भी खलाल होता है।
تو یہاں چونکہ دوستی مراد ہے نا، اور دوستی جس کے ساتھ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے دلی لگاؤ ہوتے، دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے اور یہ بہت پیارا ٹاپک ہے. اس پہ پہلے ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ایک درس آپ ضرور سنیے. میں نے آلریڈی دیا ہوا ہے آپ کو یوٹیوب پہ، یا اپنی ایڈمن سے آپ مانگیں گے تو آپ کو مل جائے گا. بہتر ہے کہ آپ یوٹیوب پہ خود کھول لیں. تو کیا بتا رہی تھی؟ ولا خلا، اور نہ دوستی. اور ضمناً بتا دوں کہ ایک تو سادی دوستی ہوتی ہے نا، دوسری ہوتی ہے گہری دوستی، بہت زیادہ جسے دوستی ہوتی ہے. جیسے خلیل کن کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نا. کتنی محبت تھی اللہ سے کہ نہ اولاد دیکھی نہ جان دیکھی. ان کی قربانیوں کا اکثر تذکرہ میں کرتی رہتی ہوں، ویسے بھی آپ نے سن رکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا ان کا. تو ایک بات بھی ان کے بارے میں سنا دیتی ہوں. محبوب نے فرمایا اگر میری امت میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا نا تو میں حضرت ابوبکر کو بناتا. اب آدھی پڑھیں تو اگلی بات نہ پڑھیں تو غلط ہو جائے گا. وہ حبیب تھے، یاد رکھیے، دوست تھے، شدید ان کی محبت تھی. لیکن ان سے بھی زیادہ محبت کس سے تھی؟ اللہ سے. اور ایک اور ٹاپک میں نے آپ کو پہلے درس میں بھیجا تھا کہ مومن، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ مومن اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. یعنی شدت سے اگر محبت دیکھی جائے، ٹھیک ہے، اولاد کی محبت، سارے رشتوں کی، مال کی محبت، دوستیاں، سب کچھ اپنی جگہ، یہ جائز محبتیں ہیں. لیکن ان جائز محبتوں سے بھی جو اوپر چیز ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی محبت، اور مومن کے لیے یہی پیاری چیز ہوتی ہے. یہ تو میں آپ کو ضمن بتا رہی تھی. بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے ولا خلا، اور نہ دوستی، اور لا، نہ شفاعہ، اور نہ سفارش. شفاعت کی اور بھی معنی ہے، جیسے شفاعت ہے، واسطہ ہے، وسیلہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. شین فا عین اس کے روٹ ہیں، یعنی بنیادی جو ورڈ ہیں. اس کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملانا اور اس کو تقویت دینا. کبھی آپ نے غور سے دیکھا ہو پہلے جو لوگ تھے وہ دھاگوں کی رسیاں تو آپ نے دیکھی ہوئی ہیں نا، روپ جو ہوتی ہیں، تو دھاگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملایا کرتے تھے. تو کیا ہوتا تھا؟ اس کو تقویت مل جاتی تھی، ایک رسی بن جاتی تھی. اور یہاں مراد شفاعت ہے. والکافرون، اور کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، ہم وہی، ظالمون ظالم ہیں. یہ ظالم کی جمع ہے، ظالمون. محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اور پھر ولا شفاعہ. اے ایمان والو، خرچ کرو اس ماں سے جو ہم نے دیا ہے تم کو، اس سے پہلے آ جائے وہ دن، یعنی قیامت کا دن، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. تفسیر جان لیتے ہیں، اور پہلے ایک دفعہ پچھلا دہرا لیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ، ایک سے بڑھ کے ایک. اور پچھلی آیت مبارکہ تو بہت ہی پیاری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت میں اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، یہ یاد رکھیے. لیکن فضائل، کمالات، مراتب، مقامات، معجزات، کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا، کسی کو دوسرے شرط سے، یہ یاد رکھیے. لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں جو مظہر اتمم ہے، یعنی تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ کی جو مراتب، کمالات دیگر انبیاء اور رسول کو ایک ایک کر کے دیے تھے نا، وہ سب کے سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گی. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مراتب اور ان گنت معجزات اللہ اکبر بخشے، جس میں کوئی نبی، کوئی رسول ہم سری تو کیا ماں شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے، بلکہ ساری کائنات، زمینی ہو آسمانی ہو، سب کے لیے نبی بنایا گیا، بلکہ انلمیٹڈ ٹائم، قیامت تک، ابد تک کے لیے. اور قرآن کریم جیسی خوبصورت دولت انہیں دی گئی،
یہ معجزہ ہے نا محبوب کریم کا جو آپ محبتوں کے ساتھ پڑھتے سنتے ہیں. پھر رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا. ختم نبوت اور رسالت کا تاج بھی محبوب کریم کو بخشا گیا. کسی کو صفی، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم، کسی کو روح فرمائے، لیکن کائنات کے اس آخر سہارے کو صفوت، خلت کلام وغیرہ کے علاوہ محبوبیت کی خلت فاخرہ بخشی. آپ نے ورڈ سے گھبرانا نہیں ہے. اہل علم اس سے محسوس ہوں گے. سادہ لفظوں میں کہہ دوں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں. اور پھر جو مفسرین نے اس کی وضاحت کی، رفع بعضهم درجات کی، کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ہیں. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں آپ کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر ایسی فضیلت نہیں دو کہ اس سے دوسرے نبی کی معاذ اللہ تحقیر ہو. یہ یاد رکھیے، اسلام ہمارا بڑا پیارا ہے، تحقیر کے حق میں نہیں. درجات الگ چیز ہے، تحقیر نہیں، یہ یاد رکھیے. اور پھر خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ وضاحت کیوں فرمائی، اس کے لیے میں نے یہ پچھلا دوبارہ دہرایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر رسول اپنوں اور بیگانوں کی افراط اور تفریط یعنی زیادہ اور بہت کم کا نشانہ بن کر رہ گیا تھا. نصارہ نے انہیں کیا بنا لیا تھا؟ خدا کا بیٹا. اور یہود نے انہیں ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے یعنی تیار نہیں تھے، نہیں مانا تھا. اس لیے ان کا نام لیا گیا اور ساتھ ابن مریم کہا، یعنی مریم کا بیٹا. ان کی اصل میں یہ بات کہہ کے نا ان کی الوہیت کا بطلان کر دیے کہ اللہ وہ نہیں ہے، اللہ کو تو کسی نے پیدا ہی نہیں نہ کیا. اور ساتھ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فرما کر یہود کی الزام تراشیوں کا رد کر دیا کہ وہ تو صاحب آیات بیانات نبی ہیں، یعنی اتنے معجزات والے وہ تو نبی ہیں جن کی تائید کے لیے ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین کو مقرر کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر انسان ان آیات پہ کما حقوق عمل نہ کرے تو وہ آسانی سے بہت ساری غلط فہمیوں کا بھی شکار ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور ماض ہے، وہ بے بس ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور ایک کی غیر مرئی قوت، اسے تقدیر کہہ لیجئے کہ ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے تو اس کا اچھا برا فعل، اس کی ہر شائستہ اور نا شائستہ حرکت اس کے اپنے ارادے سے سرزد نہیں ہوتی بلکہ اسے جبرن کرائی جاتی ہے. اصل میں آج مجھے سوال آیا تھا تو میں نے اس کو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہا. دیکھیں آپ سوچیں، ذرا سوچنے کی بھی زحمت دوبارہ کر لیا کریں نا کہ آیت کے جو ورڈز ہیں نا وہ جو ہے غلط فہمی کو دور کر دیا. جیسے اختلافو، وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے. فمنہم من آمنا، ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا، ومنہم من کفر، اور میں سے بعض نے کفر اختیار کیا. یہ تینوں فعل بغیر فاعل کے ارادے اور اختیار کے سعادت تو نہیں نہ ہو سکتے، کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں جن پر جبر کا قانون چل سکتا ہے، بلکہ ان کا تعلق ذہن، اللہ نے ذہن دی ہے، دیکھو دل بھی دیا. تو آیت کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے انسان کو عقل اور فکر کی صلاحیت بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی. پھر انبیاء کے ذریعے ہدایت کا روشن راستہ واضح کر دیا، لیکن اسے صرف سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں فرمایا، یہی تو آیت بتا رہی ہے، بلکہ اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا وہ گمراہی کی راہ پر. بعض لوگوں نے عقل اور فکر سے کام لیتے اپنی مرضی سے راہ راست اختیار کی، بعض نے نفسانی شہوات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی قربان کر دی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ نے پھر اور بات بتائی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے نا، اس سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا. اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی زبردست اور ہماگیر ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے نا، وہ اس سے یہ آزادی سلب کر کے اسے صرف راہ راست پر چلنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور اس طرح اختلافات کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. لیکن مسلط عامہ اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہے کہ حق اور باطل کی یہ جو آویزش ہے نا، یہ جنگ جاری رہے. ہر شخص اپنی مرضی سے حق و باطل میں سے جس سے چاہے اختیار کرے. اب کتنی خوبصورت تمہید باندھی. اب یہ جنگ تو جاری رہے گی، اور اس جنگ میں حق کو کامیابی کے لیے، فتح دلوانے کے لیے اہل حق کو جانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مالی قربانیاں بھی دینی ہوں گی. مال بہت پیارا ہوتا ہے نا، اللہ نے حکم دیا، نہیں میں نے دیے، اگر خرچ کرو گے تو اور بڑھتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی
رغبت دلائی جا رہی ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ مال و دولت جو تمہارے رب نے عطا فرمایا اور جس طرح چاہو اس کو خرچ کرنے کی تمہیں مہلت بھی دی ہے، یاد رکھو یہ مہلت صرف اس وقت تک کے لیے جب تک تمہاری زندگی کا یہ چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ جس دن یہ بجھ گیا مہلت ختم۔ جس نے اس اختیار اور مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، قیامت کے دن پھر وہ کن لوگوں میں شامل ہوگا؟ ذرا سوچئے نا، اس روز تو وہاں کوئی لین دین کا چکر نہیں ہوگا، خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، نہ وہاں کوئی دنیاوی بھائی چارہ کام آئے گا اور نہ کسی کی بغیر اذن الہی سفارش ہوگی۔ اس آیت سے بھی بعض لوگوں نے بڑی جلد بازی سے کام لیا، محبوب کریم اور اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت اور ان کی محبت اور غلامی کی برکات کا ہی انکار کر دیا، حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بھی بتایا الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سورہ زخرف کی آیت سنا رہی ہوں کہ سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی نہیں، یعنی یہ جو پیارے لوگ ہیں نا، مردان خدا کی دوستی اس روز بھی قائم رہے گی، قائم آگی، اس لیے اچھے لوگوں سے دوستی کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع المذنبین ہونا تو قرآن کریم کی متعدد آیات اور بہت ساری احادیث ہیں متواترہ سے ثابت ہے۔ اب دیکھیے آسا یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ اسراء میں تو رحمت للعالمین کو مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ پر سرفراز ہونے کی بشارت دی جا رہی۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کا ایسا مفہوم بیان کرنا جس سے دوسری آیتوں کی تغلیط ہوتی ہو کسی ایماندار کے شایان شان نہیں، اسی لیے لوگ بہت بیچارے خراب ہو جاتے ہیں، یا آدھی آیت پڑھتے ہیں اور پھر اسی سے گمراہ کیا جاتا ہے یا گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک آیت پڑھتے ہیں جو کسی اور کے لیے ہوتی ہے لیکن سمجھایا اس انداز میں جاتا ہے کہ استغفر اللہ تعالی، تو یہ دونوں آیات قرآن کریم میں جو اس کا مفہوم مقصد ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ بہر طور پر یہاں اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جو بھی رزق دیے، جو بھی، اگر مال ہے، اولاد ہے، کوئی صلاحیت ہے، علم ہے، جو بھی ہے آپ خرچ کرو۔ اور میں آپ کو پوری یقین اور وثوق کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے نا، مثلا علم ہی خرچ کرتا ہے، اس کے اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی اپنی قبر کی روشنیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، کسی کو سکھاتا ہے، تو اس کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بچے دیے اللہ نے تو ان کو اگر آپ کہیں گے کسی کی ہیلپ کرو تو کسی کی وہ ہیلپ کریں گے تو کیا ہوگا، دعا نکلے گی، اور وہ بات آپ یعنی پیسوں سے کام نہیں بنے گا، جو وہ دعا سے آپ کا کام بن سکتا ہے۔ اسی طرح جو مال اللہ نے دیا ہے وہ کون سا، دیکھو ہمارے اختیار میں، ہم نے تو محنت کی، محنت کے ساری دنیا نہیں کر رہی، ساری دنیا کر رہی ہے، ہر کوئی امیر نہ ہوتا، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، یہ سارے غور و فکر کی باتیں اللہ اپنی فضلوں سے دیا کرتے۔ بڑے بڑے ان پڑھ لوگ میں نے دیکھے جو سائن بھی نہیں کر سکتے لیکن ان کے نوکر بھی ہوتے ہیں، کون؟ بڑے بڑے ایجوکیٹ لوگ۔ ٹھیک ہے، جو یہاں جو اصل مدعا ہے وہ پہلے سمجھا دوں، اور اس ٹاپک پہ انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو درس بھیجوں گی کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے خوش دلی سے خرچ کرو۔ چلتا ہوا پانی آپ کو پتہ ہے اس میں بدبو نہیں پڑتی، جو پانی رک جاتا ہے نا بدبو اسی میں پڑا کرتی، جو پانی دوسروں کو فائدہ دیتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہوتا ہے، اسی سے کیا ہوتا ہے، اسی سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، پانی گندا بھی نہیں ہوتا، استعمال کے قابل بھی رہتا ہے۔ تو جو بھی اللہ نے آپ کو دیا خوش دلی کے ساتھ دیں۔ ہمارے جو پیارے لوگ تھے وہ تو دیتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے نا، کون سا اپنے پاس سے دے رہے ہیں، پلے سے دے رہے ہیں، اس کے دیے ہوئے میں سے تو دے رہے ہیں۔ اور خرچ کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ منو ٹنو ہو تو تبھی اللہ قبول کرتا ہے، نہیں، جس کے پاس ذرا سی چیز ہو اخلاص اللہ دیکھتے ہیں نا، اللہ وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ احادیث میں ہم نے بارہا پڑھا کہ بہت سارا
ذخیرہ ہوتا تھا، اور اس کے اوپر ایک صحابی کا واقعہ مختصراً بتا دیتی ہوں. سارا دن یہودی کے یہاں کام کرتے رہے، تھوڑی سی کھجوریں ملی تو محبوب نے کتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ اس ڈھیر کے اوپر ڈال تو اس وجہ سے اس پورے ڈھیر میں برکت ہوگی. تو جس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ لازماً کوشش کیا کرے. اگر ہم سارے اٹھ کھڑے ہوں گے نہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر گھر میں عطاء القرآن اور قرآن کریم پہنچ جائے گا. تو ہمیں یہ مل کے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو زبان تو آپ کے پاس ہے نا. آپ خود سوچیں کتنے لوگوں کو ہم نے گروپ میں ایڈ کروایا. نہیں کروایا تو آج سے آپ نے یہ بھی کوشش کرنی، کیونکہ اگر کسی کو ایڈ کرواؤ گے ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ سننے والا ہو، عمل کرنے والا ہو. اور یہ بھی اسی سینس میں آتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں کب کام آئیں گی؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں تو لازماً کام آئیں گی. اگر آپ کو جنت میں چاہیے گھر تو آج ہی سے اٹھ جائیے، آج ہی سے غفلتوں سے بالکل دور ہو جائے، ایکٹیو ہو جائیں اور اللہ کے حکم پہ لبیک کہیں، کیونکہ اللہ آپ کے صفت ایمان سے پکار کے آپ کو کہہ رہے. ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھے اللہ کہہ رہے. اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.